بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ اب یہ نچلے زینے پہ بیٹھنے کا فیصلہ تو آپ حضرات سے قربت کے لیے کیا تھا، اب اگر کہیے تو میں یوں ادھر منہ کر کے بیٹھوں۔ اگر سامنے ذرا سے یہ آپ لوگ جو ماشاءاللہ سے اتنا بھرپور مجمع ہے اس طرف کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ادھر منہ کر کے گفتگو کروں۔ کل سروش صاحب کے سلام پڑھنے کے دوران میں اس جگہ بیٹھا تھا تو مجھے اندازہ ہوا اس زحمت کا جو مومنین کو ہوتی ہے کہ گردن کو مستقل یوں اٹھائے رکھنا خاصا اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو دو سلاموں کے دوران اگر میری گردن میں درد ہونے لگا تو جو میری گھنٹے اور سوا گھنٹے کی تقریر سنتے ہیں ان کے لیے تو باعث زحمت ہوگا ہی، اس لیے میں اپنے طور پر تو یہی سہولت فراہم کر سکتا تھا۔ حاضر ہوں آپ حضرات۔ اب کچھ احباب آج نئے چہرے، یعنی یہاں کے لیے نئے چہرے نہیں، میرے اس سلسلہ کلام کے لیے نئے چہرے کی حیثیت سے آج تشریف لائے ہیں، تو گفتگو کا اعادہ تو مقصود نہیں، صرف عنوان کو عرض کر دوں کہ امامت، اور وہ بھی فکری پہلو اس کے، فلسفہ امامت وہ زیر بحث ہے، وہ بھی ایک نوجوان کی فرمائش پر۔ مقصد صرف یہ ہے کہ نوجوانوں کی حد تک، بزرگ تو بہر طور پوری طرح آگاہ بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، نوجوانوں کی حد تک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے یہ امامت کیا ہے۔ تو سلسلے میں بنیادی بات عرض کی گئی کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی، اور سنت الہیہ انبیاء یا رسول بھیجنا نہیں، سنت الہیہ ہدایت دینا ہے۔ چنانچہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن سلسلہ ہدایت کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنت الہی بدلتی نہیں ہے۔ اور جب ہدایت باقی ہے تو اس کی صورت کیا ہے، وہ عرض کیا جا چکا کہ ایک ہدایت کی صورت تو وہ تھی کہ جہاں وہ بنیادیں بتائی جائیں جن کو سامنے رکھ کر ہم اپنی دوسری زندگی کو سنوارنے کی خواہش اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ عالم بالا کی وہ خبریں، دوسری زندگی کی وہ خبریں کہ جو ہمیں تحریک پیدا کریں اس کردار و شخصیت کو بنانے کی کہ جو دوسری زندگی کو کامیابی سے گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ چنانچہ اس کے لیے نبی آئے جنہوں نے بتایا کہ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، ایک پل صراط ہے، ایک حساب کتاب ہوگا، میدان حشر ہوگا، میزان ہوگا۔ یہ تمام وہ باتیں تھیں، وہ تمام اطلاعات تھیں جو انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں کہ اس میں جو پسندیدہ چیز ہے اس کو اختیار کرے، یعنی جنت کے حصول کی کوشش کرے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ اب انسان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جنت کو حاصل کرنے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے تو خبر دی گئی، اب اس کے بعد وہ طریقہ بتانا مقصود ہے، تو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کا نام تھا شریعت، اور اس شریعت کو دینے کے لیے جو انسٹیٹیوشن قائم ہوا اس کو ہم رسول کہتے ہیں۔
خبر دینا نبی کا کام تھا، قانون دینا رسول کا کام تھا۔ ابھی تک جتنا بھی کام نبی اور رسول کر رہے تھے اس میں صرف ذمہ داری یہ تھی کہ خبر دینے والا خبر دے دے، فارغ ہوا چلا گیا، قانون دینے والا قانون دے دے، اپنی ذمہ داری اس کی ختم ہوئی چلا گیا۔ وما علینا الا البلاغ، میرا کام تو صرف پہنچا دینا تھا، ہر نبی کا یہ مقولہ۔ لیکن حضرت ابراہیم جب آئے تو ان کے ساتھ ایک نیا انسٹیٹیوشن متعارف کرایا گیا۔ پہلے تو صرف نبوت و رسالت تھی، ان کو امامت کا بھی منصب دیا گیا، اور اب جو نبی آخری نبی تشریف لائے دنیا میں وہ بھی حضرت ابراہیم کی طرح نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ جتنی خبریں اللہ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آ سکتی تھیں وہ اس نبی نے خبریں پہنچا دیں، جتنے قانون انسان کی رہنمائی کے لیے درکار تھے وہ اس رسول نے پہنچا دیے، اور اللہ کی طرف سے سند مل گئی اکملت لکم دینکم، جو کچھ ہماری طرف سے تمہارے پاس آنا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو اب چونکہ نبوت کا کام بھی ختم ہو گیا اس لیے نبوت بھی دوبارہ نہیں آئے گی، رسالت کا کام ختم ہو گیا، رسالت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تین عہدے تھے رسول کے پاس، نبوت کا بھی، رسالت کا بھی، امامت کا بھی۔ ختم نبوت ہو گئی، ختم رسالت ہو گئی، اب باقی بچتی ہے فقط امامت۔ اس لیے جو اب ہدایت کے لیے آئے گا وہ نبی نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا، وہ امام ہوگا۔ یہ امام کیا کرے گا؟ نبی تو اس لیے نہیں آئے گا کہ کوئی خبر اللہ کی طرف سے ایسی باقی نہیں رہ گئی جو انسان تک پہنچنی تھی اور نہ پہنچی ہو۔ رسول جو کوئی قانون باقی نہیں رہ گیا جو بتانا ہو اور نہ بتایا گیا ہو۔ اب جو آئے گا وہ کوئی نئی خبر لے کے نہیں آئے گا، کوئی کتاب اس پہ نازل نہیں ہوگی، کوئی شریعت لے کے نہیں آئے گا۔ پھر وہ کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا کہ ابھی تک تو صرف تھیوری بتائی گئی، ابھی انسان کو صرف بتایا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے جنت کے حصول کے لیے۔ کوئی تو ہو جو جنت تک ہاتھ پکڑ کے لے جا سکے۔ راستہ بیٹھ کر بتا دینا اور بات ہے، منزل تک پہنچا دینا اور بات ہے۔ اب چونکہ اللہ کی ذمہ داری ہے بحیثیت رب کے کہ وہ انسان کی ہدایت کرتا رہے، اس کو بتاتا رہے کہ کیوں انسان تخلیق کیا گیا ہے، اس لیے وہ ہر عہد میں ہدایت کی جو صورت درکار ہوگی وہ فراہم کرتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ نے اپنی طرف سے تمام احکامات پہنچا دیے اور تمام باتیں جو بتانے کی تھیں بتا دیں، تو اب وہ نظام قائم کیا جائے جو انسان کو پہنچا سکے منزل آخر تک۔ میں نے خاص طور پر حوالہ دیا تھا کہ تمام انبیاء کا کام تھا حکم الہی کو پہنچا دینا، لیکن جب آخری پیغمبر آیا تو اس کی چارٹر آف ڈیوٹی بالکل مختلف ہے۔ پچھلے کسی نبی سے ان کے فرائض نبوت ملتے ہوئے نہیں ہیں۔ پچھلے فرائض نبوت کیا ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، میرا کام ہے پہنچا دینا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ان کے ساتھ پہنچانے والا کام تو کہا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کر دو، یہ تو پہنچانے کا کام تھا۔ لیکن اس کے بعد جو دو کام، یہ تین کام بتائے گئے، یزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اب اسے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، انسانوں کو پاک کرنا ہے ان کے عیبوں سے، ان کی خرابیوں سے، ان کو کتاب کی تعلیم دینی ہے، حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ پچھلے انبیاء کا کام تھا لمحاتی، ایک خاص وقت کا، آئے کام کیا فراغت ہو گئی۔ اب وہ کام ہے جو مسلسل جاری رہے گا، کیونکہ تعلیم بھی جاری رہے گی، نفوس کا تزکیہ بھی جاری رہے گا، اور اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک آخری انسان دنیا میں اس مرحلے سے نہ گزر جائے۔ یہ درسگاہ کا دروازہ کھلا رہے گا، وہ جو خبریں دینے والی درسگاہ ہے وہ بند ہو جائے گی، وہ کالج بھی بند ہو جائے گا جو قانون دے رہا تھا، لیکن اب یہ پریکٹس کرنے کا طریقہ تو جب تک انسان موجود ہے اس وقت تک پریکٹس جاری رہے گی۔ اس لیے اس کا ہادی اس وقت تک رہے گا جب تک آخری انسان دنیا میں موجود ہے۔ اب یہاں تک تو کل کی گفتگو تھی، اب اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس انسٹیٹیوشن کی جس کا نام امامت ہے، اس کے بنیادی شکل و صورت کیا ہے، خد و خال کیا ہے، ذرا ہم اس کو تعین کرتے ہیں۔ ابھی تک ساری گفتگو عقلی بنیادوں پہ تھی،
ہر چند کے قرآن مجید کے اساسی جملوں کی بنیاد پر بات اٹھائی گئی تھی، لیکن زیادہ تر فکری پہلو پیش نظر تھے. ہم نے زیادہ تر گفتگو عقل کے حوالے سے کی تھی. اب بھی گفتگو عقل ہی کی رہنمائی میں ہوگی، لیکن بنیاد قرآن مجید کا امامت کے سلسلے میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے تحت ہم سمجھیں گے کہ امامت ہے کیا. حضرت ابراہیم جب پہلی مرتبہ امامت کا انسٹیٹیوشن متعارف ہوا ہے، وہ حضرت ابراہیم ہے پیغمبر جن کے زمانے میں یہ متعارف ہوا ہے. حضرت نوح کو امام نہیں کہا گیا، حضرت اور جو صالح ہیں اور ہود ہیں اور جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں ان کے لیے لفظ امام استعمال نہیں ہوا. اور یہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا یا پھر خاتم النبیین کو یہ منصب عطا ہوا، ورنہ درمیان کے جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان کو بھی امام نہیں کہا گیا. قرآن مجید نے کہیں ان کو امام کہہ کے مخاطب نہیں کیا. یہ حضرت ابراہیم کو امام بناتے ہوئے جو قرآن مجید نے ارشاد کیا، سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیتیں ہیں، بس اسی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کہ ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. بات یہاں سے شروع کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. ہم نے ابراہیم کا، اس کے رب نے کچھ کلمات سے امتحان لیا. وہ کلمات کیا ہیں، امتحان کیا ہے، یہ تو بات کی ہے، لیکن امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ جب اس میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہو گیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم تجھے، یہ ارشاد ہوا اللہ کا کہ ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں. اب یہاں ایک بڑا بنیادی سوال، حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت ابراہیم رسول ہیں. نبی بن گئے، دنیا میں آئے تھے تو نبی تھے، رسول بھی بن گئے، یہ بھی جب اللہ نے بھیجا تھا تو رسول بنا کے بھیجا تھا. امام اب بنا رہا ہے، امام دنیا میں آنے کے بعد بنا رہا ہے. نبوت دی تو کوئی امتحان نہیں لیا، رسالت دی کوئی امتحان نہیں لیا. یہ امامت کے لیے امتحان کیوں؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ نبوت کے لیے، اور یہی نہیں جتنے نبی آئے، کسی نبی کو نبوت دیتے ہوئے پہلے امتحان نہیں لیا. بعد میں زندگی میں مختلف مراحل آتے رہے جن کو آپ امتحان کہہ لیجئے، لیکن عطائے نبوت کے لیے کسی امتحان کی ضرورت نہیں، عطائے رسالت کے لیے بھی کسی امتحان کی ضرورت نہیں. تو بخشش امامت کے واسطے امتحان کیوں؟ یہ نظام کیوں بدل رہا ہے کہ یہاں امتحان لیا جائے؟ بلکہ تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاؤں کہ امتحان ہوتا ہے کسی کی اہلیت کا اندازہ لگانے کے لیے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی جو کلیم کر رہا ہے وہ کلیم سچا بھی ہے کہ نہیں، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ جناب آئیے امتحان دیجئے. کبھی کہہ کے کبھی بلا کہے ہوئے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اب ہم امتحان لیں گے. یہ کوئی نہ کوئی سوال ایسا مشکل سے اس کے سامنے رکھ کے کہ اگر وہ اس وقت دوستی کو نبھا سکتا ہے تو پتہ چل گیا کہ قابل اعتماد دوست ہے، وقت کے اوپر کام آ جائے گا. غرض جہاں یا طالب علم ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ سنا ہے، جو پڑھا ہے وہ سب مجھے یاد ہے، تو اچھا آؤ کمرہ امتحان میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں یہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو امتحان ہوتا ہے کسی کی اہلیت کا کے متعلق تصدیق ہونے کا کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے. امتحان سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں. اللہ وہ ہم سے کہتا ہے، یہ تو انبیاء کا معاملہ تھا نا، حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا. ہم سے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم اپنے بندوں کا کسی ایک سے امتحان لیتے ہیں اور وہ سلیبس بتایا، کس سے خوف سے، بھوک سے، جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اور وہ جو ثمر حیات ہے یعنی اولاد، اس کے نقصان سے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر میں امتحان لوں تو اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ اس میں یہ اہلیت ہے یا نہیں ہے، اس لیے امتحان لیتا ہوں. وہ کائنات کو خلق کرنے والا میرے وجود میں آنے سے پہلے میری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے، اہلیتوں کو بھی جانتا ہے، پھر وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا امتحان کیوں، پھر اس پہ غور کریں گے کہ نبی کا امتحان امامت دینے کے لیے کیوں.
جی تو جہاں تک ہمارے امتحان کا تعلق ہے وہاں پر ایک مثال ہمارے ماحول کی کے لیے تو آج بھی اجنبی نہیں ہے اور آپ حضرات بھی اس سے ناواقف نہیں ہیں. بہر طور صورتحال یہ ہے کہ کسی وقت حالات بہت خراب ہوئے اور مالی ضرورتیں کسی جگہ سے پوری نہ ہو سکیں تو گھر میں شریک حیات سے کہا کہ بھئی اگر تمہارے پاس کوئی زیور وغیرہ ہو تو چلتے ہیں بازار میں بیچ لیتے ہیں, اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. ضرورت ایسی شدید تھی ورنہ زیور بیچنا آسان کام نہیں ہے اور وہ بھی شریک زندگی کی رضامندی سے. تو بہر طور وہ زیور لے کے پہنچے ایک سونار کے پاس. اب یہاں تو طریقے بالکل مختلف ہوں گے, ہاں وہاں پہ لے کے گئے. سونار کا رات دن یہی کام ہے سونا دیکھنے کا, پہچانتا ہے. اس نے دیکھا, دیکھتے ہی پہچان گیا کہ اس کے اندر کھوٹ ہے جو کچھ ہم لے کے گئے ہیں. لیکن اگر کہہ دے کہ جناب آپ جو مال لائے ہیں کھوٹا ہے تو مجھے تو کبھی یقین نہیں آئے گا. میں کہوں گا کہ جناب یہ مجھے صرف قیمت کم کرنے کے لیے دھوکہ دے رہا ہے. چنانچہ وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنی الماری میں سے کالے رنگ کا پتھر نکالے گا, اس کے اوپر پہلے تو اصلی سونا جو اس کے پاس موجود ہوگا کہے گا دیکھیے یہ میں وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کسوٹی کا, وہ پتھر سونے سے اس پہ لکیر کھینچی جائے تو باقاعدہ لکیر بن جاتی ہے, جیسے چاک سے کیا جائے نا اس طرح سے سونے کی لائن بن جاتی ہے. تو اس نے وہ لائن کھینچی اصلی سونے سے اور اس کے بعد جو سونا ہم لے گئے تھے اس سے بھی ایک لائن کھینچی. کہا جناب یہ کلر ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ کلر ڈیفرنس جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصلی سونے کی لائن ہے, یہ آپ کے سونے میں ملاوٹ تھی. اب ہم کنونس ہو گئے کہ ہمارا سونا خالص تھا. اب جو بھی قیمت لگائے اس کی مرضی, کم سے کم قیمت دے تو ہمارے پاس اعتراض کی گنجائش نہیں. اچھا, اور کبھی جانتے ہوئے اس وقت بھی وہ امتحان لیتا ہے. یہ امتحان ہی تھا نا سونے کا امتحان. وہ جو جانتا ہے کہ یہ سونا نقلی ہے یا ملاوٹ ہے اس میں, اس نے امتحان لیا اس لیے کہ مجھے بتا دے کہ تمہاری چیز میں یہ عیب ہے یہ خامی ہے. میں لینے گیا سونا تو اب وہ کہے کہ جناب میرے پاس یہ بالکل خالص سونے کی چیز ہے تو مجھے کیوں یقین آئے گا, جب میرے سونے کے پر اس نے اعتراض کیا تھا تو پھر اس کا سونا کیسے قابل قبول ہو. چنانچہ پھر وہ کسوٹی نکالے گا اور پھر اس کے بعد وہ منظور شدہ مہر لگا ہوا سونا اس کی ایک لائن کھینچے گا اور اس کے بعد اس اپنے زیور کی لائن کھینچے گا, دونوں رنگ ایک جیسے ہوں گے تو وہ کہے گا کہ جناب دیکھیے میرا سونا کتنا کھرا ہے. اب اگر ہمارا سونا ناقص ثابت ہو گیا تو وہ قیمت جتنی کم کر کے دے ہم لینے کے اوپر سوائے اس کے کہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے, مانیں گے کہ ہاں بھئی یہی قیمت لگتی ہوگی. اور جب اپنا بہترین سونا دکھا دیا اس نے تو اب اس کی قیمت جتنی چڑھا دے جو بھی مانگے وہ ہمیں دینا پڑے گا. کبھی جاننے والا جب امتحان, ہم نہ جاننے والے امتحان لیتے ہیں تو اہلیت کو جانچنے کے لیے پیمائش کرنے کے لیے لیتے ہیں. جاننے والا امتحان لیتا ہے تو اہل دنیا کو ان کے چیزوں کا یا عیب بتانے کے لیے یا ان میں بھیجی گئی اپنی چیزوں کا کمال دکھانے کے لیے. اب اگر کوئی اس کے نزدیک پسندیدہ صفت ہو شجاعت کی, مثلا بہادری کی, تو اب بہادری وہ کہتا رہے یہ سب سے بہادر ہے, تو ایسی صورت میں جتنے بھی قصیدے پڑھے گا ہم کہیں گے ہمیں تو کبھی موقع ہی نہیں ملا, کبھی ہم بھی میدان میں ہوتے تو ہم دیکھتے, آخری کون سی ایسی بڑی بات ہے جو کچھ یہ کرتے رہے ہم بھی کر دیں گے. ایسا خیال اکثر آتا ہے. تو اب ایسے موقع کے اوپر یہ ضروری ہے کہ کوئی میدان جنگ سجایا جائے اور جہاں جرأت و ہمت کا مظاہرہ ہو. اب اگر صورتحال ایسی ہو کہ میدان میں اتنی سختیاں ہوں کہ 10-5 تو منہ پھیر جائیں میدان سے لیکن 100 آدمی ٹکے رہیں تو ابھی امتحان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں 100 میں کون بہتر ہے. ہوتے ہوتے اگر صورتحال سختیاں بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ میدان میں صرف 2 آدمی رہ جائیں تب بھی ضروری ہے کہ مزید سختی بڑھائی جائے تاکہ اگر ایک بالکل منفرد ہے سب سے زیادہ بہادر ہے تو اس کی بہادری ثابت ہو جائے. اب جب بہادری ثابت ہو جائے تو اب بلا خوف و خطر یہ صدا آتی رہے گی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو اس لیے اللہ جب امتحان لیتا ہے
تو یہ بات طے کرنے کے لیے کہ یہ بتانے کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم اپنی جگہ پہ ہے، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کے اندر عیب کیسے، کتنا عیب ہے اور یہ کتنا کھرا ہے، میرا مال جو ہے کتنا اچھا ہے اور تمہارا مال کتنا ناقص ہے، اس لیے وہ ہمارا بھی امتحان لیتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہاں ہے کہ نبوت دی تو امتحان نہیں لیا، رسالت دی تو امتحان نہیں لیا، امامت کے لیے امتحان کیوں؟ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ تو سنا کہ نبی اللہ کا ہوتا ہے، نبی اللہ، رسول اللہ، لیکن جب امام کی بات آئی تو جالو کا للناس امامہ، لوگوں کا امام، امام اللہ کا نہیں ہے، کوئی امام خدا کا امام نہیں ہے، نعوذ باللہ ادھر خیال بھی نہیں جا سکتا کہ وہ خدا کا امام ہے، خدا کا نبی ضرور ہے، خدا کا رسول ضرور ہے، امام لوگوں کا ہے، انسانوں کا ہے۔ نبی اسے بنا کے بھیجنا تھا، اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کس میں صلاحیت ہے کہ دیانتداری سے میری خبروں کو پہنچا دے۔ رسول بنانا اس کا کام تھا، اسے دیکھنا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، وہاں تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا، لیکن امام بنانا ہے لوگوں کا، اس لیے لوگوں کے سامنے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو بنایا وہ اہلیت رکھتا تھا۔ نبوت و رسالت کے لیے تو اللہ کا علم کافی ہے، چونکہ یہ ڈیوٹی تو اس کو دینی ہے نا، اسے معلوم ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن امامت کے سلسلے میں جسے امام بنائے گا اسے لوگوں پہ امام بنائے گا، تو لوگوں کو کنونس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ امامت کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں امام کے لیے امتحان لیتا ہے، اور ایسا امتحان لیتا ہے کہ عام بندوں کے بس کی بات نہ ہو، پھر جب امامت عطا کرتا ہے تو اس کے بعد اب کسی کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اس کو امامت کیوں دی، کیونکہ امامت بہت بڑا مرتبہ تھا نا۔ جب یہی امامت خلافت کی شکل میں عطا ہو رہی تھی تو فرشتوں تک کو رشک آیا تھا کہ یہ ہمیں بھی مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے، تو اگر دنیا میں کسی کو امامت دیتا تو یہاں بھی ہر شخص کو خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ ہمیں عطا ہو جائے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں آپ یہاں نبوت پر اعتراض نہیں ہوئے، توحید پر اعتراض نہیں ہوئے، اعتراض ہوئے تو امامت پہ اعتراض ہوئے۔ اب بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن دو چار جملوں میں عرض کر دوں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ بڑی حیرت کی بات ہے، اسلام کے مشکل ترین عقائد جن کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان میں مشکل ترین عقائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو توحید کا نعرہ، ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، کہاں ہے اللہ؟ نہیں، تم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، آج نہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت میں جاؤ گے تب بھی اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب جس خدا کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، اور ہماری اطلاعات کا ذریعہ کل بھی عرض کیا کہ یہ 5 حواس ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، یہ 5 کے 5 اللہ کے وجود کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، بے بس ہیں۔ جب یہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے حبیب نے کہا دنیا میں آ کے کہ وہ خدا ہے جو نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ہے۔ ہم نے اس نبی کے قول پر اعتماد کیا، یا یوں کہیے کہ ہمارے عقل نے نبی کے اس قول کی تصدیق کی اور ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے۔ کتنا مشکل معاملہ تھا کہ وہ خدا جو کبھی نظر نہ آ سکے، جس سے کبھی رابطہ نہ ہو سکے، کوئی شخص ایسا نہ ملے جو کہے کہ میں خدا سے ابھی مل کے آ رہا ہوں، کہ اس کی گواہی پہ اعتبار کر لیں، کچھ نہیں۔ ہمارے لیے وہ بڑا آسان سا معاملہ تھا، ہم نے اس خدا کی وحدانیت کو مان لیا۔ اس کے بعد اب حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اس خدا کی طرف سے جو تمہیں نظر نہیں آ سکتا، اس کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ اب ایک دوسری الجھن آ گئی، وہ خدا ہی مشکل سے مانا تھا، اب یہ بھی مانیے کہ اس نے نبوت بھی عطا کی ہے، نہ نبوت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، کوئی تاج ہوتا سر پہ پہنا دیا جاتا، کوئی لباس ہوتا پہنا دیا جاتا، تو ہم اس کے ذریعے سے پہچان لیتے یہ نبی یہ رسول ہے۔ کوئی ظاہری تبدیلی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ اگر قرآن کی بات کی جائے کہ یہ اللہ بھیج رہا ہے، ہم تو زبان نبی سے سن رہے ہیں نا، ایک رسول کی زبان سے، ایک شخصیت کی زبان سے سن رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے، وہی عام گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے یہ میری بات تھی، اور کبھی ایک جملہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے یہ خدا کا کہا ہوا کلام ہے۔ اب کتنی مشکل ہے
کہ اس کی باقی باتوں کو اس کا کلام مانے اور اس کی اس بات کو خدا کا کلام مانے. ذرا سے کچھ تو فرق ہوتا نا بیان میں, کوئی کیفیت ہوتی کہ بھئی یہ تحریری طور پر ہر دفعہ ایک جملہ پیش کر دیا کرتے کہ دیکھیے یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے. حضرت موسیٰ نے تو وہ باقاعدہ تحریری طور پر الواح حاصل کی تھی کوہ طور سے, یہاں کوئی تحریر بھی نہیں ہے. توحید کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا تصدیق کا, رسول نے کہا ہم نے مان لیا. رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا تصدیق کا, ہم نے مان لیا. جو کتاب اللہ نے بھیجی ہمارے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں, رسول کی زبان سے ادا ہو رہی ہے, ہم نے کہا یہ خدا کی کتاب ہے. یہی نہیں, جنت کو مانا, دوزخ کو مانا, ان میں سے کون سی چیز ہے, دوسری زندگی ہے, اس موت زندگی کے بعد کی زندگی, سب مان لی صرف رسول سے کہنے پر. ہمارے پاس کوئی شہادت, کوئی گواہی, کوئی طریقہ نہیں تھا. یہ تمام عقائد تو ہم نے آسانی سے مان لیے جس کے ماننے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا. ایک شخصیت ایسی تھی کہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی برتری کو منواتی چلی آ رہی تھی. کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس کی عظمت کا, اب پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کون سا مرحلہ ہے. ابھی اعلان رسالت کا مرحلہ ہے تو وہاں پر تصدیق کے مرحلے پر سب سے پہلے قدم بڑھانے والا ہے تو یہی ہے. اب جتنے بھی ایمان لائیں گے, کلمہ پڑھیں گے, وہ سب اس کے مقلد ہوں گے, یہ تو ان کا پیشوا ہوگا, سب سے پہلے اعلان کرنے والا ہے. اگر جانثاری کا مرحلہ آئے تو شب ہجرت تو بعد میں آئے گی. نہ معلوم کتنی مرتبہ رسول کی جان بچانے کے لیے رسول کے بستر پر شعب ابو طالب میں سو چکا ہے. ہجرت کے موقع پر تو کوئی اور ساتھی بھی کسی نہ کسی بہانے سے آ جائے گا, لیکن جہاں تک بستر پر سونا اس عالم میں کہ تلوار کھینچی ہوئی ہو, قاتل قتل کرنے کے در پہ ہوں, اور اس وقت یعنی علی نے اس دن دیکھیں بہروپ ہمیشہ بھرا جاتا ہے جان بچانے کے لیے. ہمارے یہاں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا لال مسجد کا, تو اس کے قبلہ و کعبہ جو تھے انہوں نے خواتین کا لبادہ اوڑھا اور برقع پہنا اور پہن کے نکلنا چاہا تھا. یہ برقع کیوں پہنا انہوں نے, عورت کا بہروپ کیوں بھرا, تاکہ جان بچ جائے. مشکل میں پھنسا ہوا آدمی اس سے بچنے کے لیے بہروپ بھرتا ہے. یہ کائنات کا شاید واحد بہروپ تھا جو اس لیے بھرا گیا ہے, یعنی رسول کے بستر پر رسول بن کے لیٹ جاؤ تاکہ قاتلوں کی تلواریں تمہیں ماریں, رسول بچ جائے. یہ واحد مقام ہے کہ جہاں بہروپ بھرا گیا ہے جان قربان کرنے کے لیے, جان بچانے کے لیے نہیں. قربانی کی یہ کیفیت تو ہم نے اس سے پہلے کبھی کہیں دیکھی نہیں ہے نا, منفرد مقام. تو میدان قربانی میں بھی سر فہرست یہی ذات ہے. اور پھر جب مدینے پہنچے تو اب بار بار میدان جنگ ہر دفعے مبارز طلبی ہو رہی ہے کہ کوئی ہے جو اس میدان میں اپنی مردانگی کا ثبوت دے. اتنے ثبوت فراہم کیے کہ زبان رسالت کو کہنا پڑا کہ تم سب تو جو ہوگے سو ہوگے, کل علم اس کو دوں گا جو میری نگاہ میں مرد ہے. جس نے زبان رسالت سے اپنی مردانگی کی سند لی ہو, شجاعت کی سند لی ہو, فاتح ہونے کی تصدیق کرائی ہو, اور ہر شخص ماننے پہ مجبور ہے کہ یہاں پر جو کچھ علی کو اعزاز مل رہا ہے یہ علی کو بالکل جائز طور پہ مل رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ حق میرا تھا اور یہ علی کو دے دیا گیا. ہر جتنے اعزاز ہیں وہ سب علی اس حیثیت سے حاصل کر رہے ہیں کہ اپنے اہمیت کو منوا کر, اپنی کارکردگی کو منوا کر وہ اعزاز حاصل کر رہے ہیں. اس طرح سے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے والا علی. اب مرحلہ یہ آیا کہ رسول نے ایک دن بازو پکڑا, سارے مسلمانوں کو جمع کیا. وہ علی جو ہر میدان میں ان کی قیادت کرتا رہا ہے, ہر میدان میں آگے رہا ہے, ہر میدان میں رہنما رہا ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ہر میدان میں یہ امام رہا ہے. باقی تو پیچھے پڑتے رہے ہیں, باقی تو ہر میدان میں اس کے پیچھے چلتے رہے ہیں, تو وہ جو آگے کھڑا ہو اسی کو امام کہتے ہیں نا. تو ہر میدان کا امام ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. روز کا مشاہدہ ہے, ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اس کی امامت کو مان رہی ہے. رسول نے بازو پکڑ کے اٹھایا اور کہا کہ جس کا میں اب تک مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. ساری زندگی میں اس کی ولایت کا مشاہدہ کرتے رہے,
اس کے اقتدار و اختیار کا مظاہرہ کرتے رہے، اس کی امامت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اب جب رسول نے کہا کہ یہ امام ہے تمہارا، تو اب ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ آ گئے کہ جو روز مانتے تھے آج نہیں مان رہے، جنہوں نے توحید مان لی، جنہوں نے نبوت مان لی، بلکہ کہنے والے نے نعمان بن فہری نے، حارث بن نعمان فہری نے، اس نے تو آ کے یہ کہا تھا، ایک شخص تھا جس نے جب مدینے میں یہ قافلہ پہنچا تو یہ وہاں نہیں تھا موجود، خم غدیر میں، حارث بن نعمان بنو فہر کا ایک شخص تھا، اس لیے فہری کہلاتا ہے، تو وہ وہاں نہیں موجود تھا۔ اس نے مدینے میں آ کے، پتہ نہیں خود آیا تھا یا اکسایا بھڑکایا ہوا بھیجا گیا تھا، اور اس نے آ کے یہ کہا کہ جناب یہ جو آپ نے کہا تھا انا مدینہ، جو کہا تھا من کنت مولا و فاز علی مولا، تو یہ جملہ اپنی طرف سے کہا تھا یا خدا کی طرف سے کہا تھا؟ تو پہلے تو امکان یہ تھا کہ رسول اگر نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے تو شاید وہیں پر ہی اعلان بغاوت ہو جائے، لیکن رسول نے اس کے بعد جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کون سا جملہ ہے جو میں نے اپنی طرف سے کہا ہو؟ زندگی میں کون سی بات ہے جو میں نے اپنی طرف سے کہی ہو؟ جو کچھ کہتا ہوں ادھر کا کہا ہوا کہتا ہوں۔ تو اس کے اوپر اس نے جل بھن کے کہا تھا، اچھا اگر اللہ میاں نے کہا تو سن لیجئے کہ آپ نے نمازیں پڑھوائی، ہم نے مان لی، آپ نے ایک خدا کے اوپر ایمان لانے کو کہا، ہم نے مان لیا، آپ نے ہم سے روزے رکھوائے، آپ نے ہم سے عزیزوں سے ہمیں چھڑا دیا، وطن سے بے وطن ہوئے، ہجرت کرنی پڑی، ہم نے جنگیں لڑیں، اپنے عزیزوں سے بھی جنگ کرتے رہے، سب کر لیا، سب کر لیا، سب پہ ایمان لے آئے، جو جو کچھ آپ کہتے رہے ہم مانتے رہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ علی کو ہم ولی بھی مان لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے مجھ پہ عذاب الہی آ جائے، چاہے کیا آ جائے، اس نے مانگیا عذاب الہی اور عذاب الہی آ گیا، وہ واقعے کو بتانا مقصد نہیں، لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ جتنی چیزوں کے اقرار کا اعلان کر رہا ہے وہ مشاہدے سے باہر کی ہیں ان کو مان رہا ہے، اور جو آسان ترین بات ہے اس کو نہیں مان رہا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ بات ذرا سے نکل جائے گی دوسری طرف، لیکن اتنی سی بات کر دوں کہ جب اللہ امتحان لینے پہ آئے تو ذرا اس بات سے محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ یہ ہمارا دنیا کے امتحان کا طریقہ کیا ہے کہ جو سبجیکٹ کا بھی امتحان لینا مقصود ہو، اس سبجیکٹ کے مشکل ترین سوال ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا پہلو نکالا جائے کہ جو آسانی سے جواب نہ دیا جا سکے، تاکہ اس کی قابلیت کا پتہ چلے کہ یہ کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم تو ہر مضمون کا مشکل ترین سوال نکالتے ہیں اس لیے کہ پتہ چلے کہ طالب علم کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اللہ کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ امتحان لیتا ہے تو ہمیشہ ایسی چیزوں سے لیتا ہے جو بہت آسان ہوتی ہیں۔ اب یہ اس کا کمال ہے، اس کے امتحان کا کمال ہے کہ ہمارے مشکل ترین سوالوں میں اس سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اہل کون ہے اور نااہل کون ہے۔ اس کے آسان ترین سوال میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آسان ترین سوال بہتوں کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے، وہ جو اہل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آسان سی بات ہوتی ہے، اور اگر کوئی نااہل ہے تو ایڑی چھوٹی کے زور لگا لے وہ آسان سوال اس سے حل نہیں ہوگا۔ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں عرض کر دوں۔ ایک روز ازل کی بات ہے، وہ ابتدائی دور تھا، خود ہم نہیں، اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں تفصیلات نہ معلوم ہوتی کہ وہ دور کیا ہے، کہ وہ فرشتوں کا ہجوم ہے جن کا کام ہے رات دن اللہ کی عبادت کرتے رہنا، جو سجدے میں ہے مستقل سجدے میں پڑا ہوا ہے، ساری زندگی خدا کا سجدہ کرتے گزار دی ہے۔ اب یہ سجدہ کرنے والوں سے کہا جائے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو اس میں تو بڑی ضرور زحمت ہوگی۔ جو مستقل سجدے میں رہا ہو، ارے ہم یہاں مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اگر مقرر نے طول کلام کیا تو اس کے بعد ذرا اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیتیں دیکھیے، سہارا لیتے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑتا ہے تب جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بیٹھنے میں جسم عادی ہو گیا اس طرح بیٹھنے کا، لیکن سجدہ ساری زندگی، قرآن مجید نے خود کہا کہ جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، صدیاں گزر گئیں سجدے میں۔ وہ جو مستقل سجدے میں ہیں، اللہ میاں ان سے کہا ذرا کھڑے ہو جاؤ، ایک تم سے کام لینا ہے، پتہ نہیں کتنی زحمتوں سے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو ابھی یہ میں اس کے اندر روح پھونکنے جا رہا ہوں، یہ پتلا بنایا ہے، وَإِذَا سَوَيْتَهُ، میں اسے ذرا سے سنوار لوں، بنا لوں،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب وہ جو روز سجدے میں تھے ان کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا کہ پہلے کھڑا کیا جائے، اور اس کے بعد اب جیسے ہی کہا گیا ہوگا سجدے میں تو اطمینان کے سانس لیں سجدے میں جائیں۔ عجیب بات ہے، سب سجدے میں چلے گئے، ایک اکڑا کھڑا ہوا ہے۔ روز کا کام ہے سجدہ کرنا، اور آج سجدہ نہیں کر رہا، پتہ چل گیا کہ اللہ میاں کی طرف سے یہ امتحان کا مرحلہ ہے۔ اہل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے روز کا معمول ہے، نااہل کے لیے روز کا معمول تھا، آج دشوار ہو گیا۔ اب وہ لاکھ اللہ میاں سمجھائے بھی، پوچھے بھی، جواب طلبی بھی کرے، کس نے تجھے روکا اس سجدے سے، دلیلیں دے گا، سب کچھ کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا۔ آسان ترین سوال مشکل ترین سوال بن گیا اس کے لیے، اس لیے کہ آسان سوال اللہ کی طرف سے امتحان کا پرچہ بن کے آیا۔ اچھا، اب یہ ایک اور مرحلہ ہمارے یہاں اردو میں ہو رہا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ یعنی جب آدمی ڈوب رہا ہو نا تو ایک تنکا بھی بہتا ہے تو یہ سمجھ کے کہ یہ بہہ رہا ہے شاید مجھے بچا لے، انسان اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سہارا کامیابی کا باعث بنے یا نہ بنے، لیکن ہوتا یہ کہ کوئی بچانے والی چیز آ جائے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ بچائے۔ اگر اس کے بجائے کوئی بہتا ہوا شیطیر آ جائے تو اس سے تو شاید فوراً جان کو کھیل کے آدمی وہاں تک جائے گا اور کوشش کرے گا کہ اسے پکڑ لے۔ اور اگر کوئی کشتی آ جائے تو اس سے بڑھ کے بہترین دفاع کی صورت کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جوان ڈوب رہا ہے، سامنے سے کشتی آ رہی ہے۔ اچھا، کشتی کسی دشمن کی ہوتی تو شاید غیرت کے مارے کہتا ہے کہ جہنم میں جائے میں ڈوب مروں۔ کشتی کے اوپر باپ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں کشتی پرائی نہیں ہے، باپ کا مال ہے۔ دیکھیے نا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ باپ کیوں ہی گزر جا رہا ہے، توجہ نہیں دی یا اس کی طرف دیکھا نہیں، دیکھ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، آواز بھی نہیں، ہاتھ بڑھا رہا ہے، آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو، آؤ بچ جاؤ گے، آؤ کشتی پہ آ جاؤ۔ اب بھلا بتائیے، اس سے آسان ترین بہترین صورت کوئی اور ہو سکتی ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو ایک کشتی کے اوپر سے باپ آواز دے، ہاتھ بڑھائے کہ اس کے اوپر آ جاؤ؟ معلوم ہوا یہ جو بظاہر بڑی آسان سی بات لگ رہی ہے، اس کے لیے اس لیے مشکل ہے، ڈوب مرے گا لیکن کشتی پہ نہیں جائے گا۔ تنکے کی پناہ لے لینے والا آج کشتی کی اور کشتی کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرے گا، باپ کا بڑھا ہوا ہاتھ بھی رد کر دے گا، اس لیے کہ آج یہ کشتی امتحان بن کے آئی ہے آسان سا معاملہ۔ جو حقدار تھے بلا تکلف چڑھ گئے، ان کی زندگی بچ گئی، لیکن جو نااہل تھا لاکھ کوشش کر لیجئے وہ مر جائے گا لیکن کشتی پہ نہیں جائے گا۔ بس یہیں سے سمجھ میں آیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے نہ ماننے کا، کہ اس سے پہلے جتنے سوالات تھے وہ تو ایمان لانے کے لیے بتائے جا رہے تھے، ایک سوال اب ہمارے ایمان کا امتحان رکھ لینے کے لیے کیا گیا۔ جن کے لیے آسان تھا، جو صلاحیت رکھتے تھے، انہیں یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی کہ علی کے اوپر ایمان لاؤ یا علی سے محبت کرو یا علی سے لگاؤ رکھو۔ کبھی اپنے بچوں کو کہا ہے آپ نے کہ علی سے محبت کرو؟ بس علی کا ذکر ہوتا جاتا ہے، فضائل بیان کرتے جاتے ہیں، دل میں محبت کا چشمہ پھوٹتا رہتا ہے۔ تو یہ امامت امتحان ہے۔ اب دیکھیے، یہ امتحان ہے امامت، اور یہی امتحان ہونے کا نتیجہ ہے کہ عجیب و غریب ارشاد کہ یا علی، تیری محبت مومن اور کافر میں، مومن اور منافق میں امتیاز کا پیمانہ ہے۔ تیری محبت سے پہچانا جائے گا مومن کون ہے، اور محبت نہ ہونے سے پہچانا جائے گا منافق کون ہے۔ اب یہ اتنی عجیب سی بات لگتی ہے، ذرا غور فرمائیے، منافق کون ہے؟ کہا گیا کہ خدا پہ ایمان لاؤ، اب پہلے تو نہیں لا رہا تھا ایک خدا پہ ایمان، جب رسول اللہ کو اللہ کے رسول ہی نہیں مان رہا تو وہ ان کے بتائے ہوئے خدا پہ کیوں ایمان لائے؟ اب مجبوری ہوئی، دباؤ ہوا، جان خطرے میں نظر آئی، حالات دیکھے، مصلحت دیکھی، فائدہ دیکھا، اس نے کہا چلو میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اب کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
رسول کے پاس منافق آیا آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں، سورہ منافقون کی پہلی آیتیں پڑھیے، اس سے پتہ چلے گا کہ منافق ہوتا کون ہے. کہ یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ وہ آپ خدا کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں، جس نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم وہ ہیں، ہم نے بھیجا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہ جھوٹے ہیں، جو قول کہہ رہے ہیں وہ تو جھوٹا نہیں ہے، خدا کے رسول ہی کہہ رہے ہیں نا. کہا لیکن یہ جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل اس بات کو نہیں مانتے. مطلب منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا تو زبان سے اللہ ہے اور محمد خدا کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس قول پر خود یقین نہیں رکھتا. یقین کس پہ نہیں ہے؟ خدا کے ہونے پر اور حضور کے نبی ہونے پر. امتحان علی کی محبت، یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی سوال ایسا دیا جائے کہ جس کے چیز سے پتہ چلے کہ یہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. کسی طریقے سے گھما پھرا کے کوئی ایسی بات پوچھی جائے یا کسی ایسے مرحلے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں رسول ایسا کام کرتا نظر آئے کہ جو میرے مزاج سے مطابقت نہ رکھتا ہو. کہیں ایسی جگہ جنگ کرتا نظر آئے جہاں میرے خیال میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، یا کسی ایسی جگہ سلو کرتا نظر آئے جہاں میرے خیال میں جنگ ہو جاتی تو بہت اچھا تھا. یہ بھی تو ایک امتحان کا مرحلہ ہے، وہاں پتہ چل جائے گا. ابھی جو منافق ہے وہ خود ہی کہہ دے گا کہ مجھے رسول کی رسالت پر یقین نہیں رہا، شک ہو گیا. یعنی رسول کو بنیاد بنائیے نا. جب جس کا ایمان، جس کے اوپر ایمان ہونا نہ ہونا منافقت یہ ایمان ہے، تو کوئی سوال ایسا دیجئے جس سے رسول کا پتہ چلے کہ اس کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اختلاف ہے توحید سے، نبوت سے. امتحان کے طور پر سوال ہے علی کی ولا، علی کی محبت. ربط کیا ہے؟ اس کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تو جناب والا باہمی تعلق وہی ہے. ابھی وہ میں نے ایک پتھر کا نام لیا تھا نا، کسوٹی کا. سونے میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، چاندی میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. یہ سونا چاندی جب معلوم کرنا ہو کہ ملاوٹ ہے تو کسوٹی کے اوپر پرکھیے. چاندی کی بھی یہی صورتحال ہے. وہاں پہ پرکھ کے میں پتہ چل گیا کہ کھرا ہے کہ کھرا نہیں ہے. جی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسوٹی میں ملاوٹ ہو جائے؟ اگر کسوٹی میں ملاوٹ ہو سکتی تو کسوٹی کبھی کسوٹی ہوتی ہی نہیں. وہ تو بنی اس لیے ہے کہ سونے چاندی کی ملاوٹ کا پتہ بتائے. توحید میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، نبوت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، ولائے علی میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اور ایک جملہ شاید اس سے پہلے بھی زبان پہ آ چکا ہو، آپ سے پرانی ملاقاتیں ہیں تو جو میرا کم از کم حاصل مطالعہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی. دو باتیں بالکل نہیں چھپائی جا سکتی. ایک محبت علی نہیں چھپائی جا سکتی، ایک عداوت علی نہیں چھپائی جا سکتی. اب یوں سمجھ لیجئے کہ میں بہت زیادہ غیر مربوط نہیں ہوا اپنی گفتگو سے. یہ سمجھ لیجئے کہ امامت کا ایک اہم کردار، ایک اہم رول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کسوٹی کا کام کرتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اس کسوٹی کے لیے امامت کا انسٹیٹیوشن رکھا گیا ہے. بظاہر نبوت و توحید پر کا اقرار کرتے رہیں گے، لیکن یہ امامت آ کے بتائے گی کہ کس کا اقرار مومن کا اقرار ہے اور کون سا اقرار منافق کا اقرار ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک ہر مرحلے پر پیمانہ جو بنا ہے تو اسی امامت کے انسٹیٹیوشن کا بنا ہے. کربلا کے اندر جو لوگ آئے تھے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، کیا وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم توحید کو نہیں مانتے؟ کسی نے کہا کہ ہم رسالت کو نہیں مانتے؟ بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، وہ سارے اعمال موجود جو کسی مسلمان کی پہچان ہو سکتے ہیں. شام غریبہ میں یہ اصرار ہو رہا تھا کہ جلدی سے خیموں کو آگ لگاؤ، ان کو لوٹ لو، مغرب کی نماز قضا نہ ہو جائے. امام حسین علیہ السلام کو شہید کر رہے ہیں، اس پہ نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے.
ایک شاعر نے کہا تھا، عربی کے شاعر نے، کہ عجیب لوگ ہیں کہ تکبیر کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں اور 7 زبان سے تکبیر ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو تکبیر تھی نا، حسین ہی عظمت کبریائی کا اظہار کر رہے تھے، عظمت الہی کا اظہار کر رہے تھے، ان کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں اور 7 زبان سے تکبیر ادا کر رہے ہیں۔ ساری وہ باتیں موجود ہیں جو اسلام کا پیمانہ ہو سکتی ہیں عام نگاہوں میں۔ صاحب نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ساری باتیں موجود ہیں، توحید کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک انسان دنیا ان کو حقیقی معنوں میں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قاتلان امام حسین کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فرق کیا تھا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ نمازیں ادھر ادھر، روزہ ادھر بھی، حج بھی ادھر بھی، ساری چیزیں دونوں طرف یکساں، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، بس فرق یہ کہ ایک طرف حسین ہے اور دوسری طرف حسین نہیں ہے۔ بس یہ حسین واحد پہچان ہے کربلا کے اندر، جہاں حسین ہے اسے قیامت تک اس کے ایمان پہ شبہ نہیں ہو سکتا، اور جہاں حسین نہیں ہے اس کے ایمان کا کبھی تصور نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں امامت وہ امتحان رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ آج کے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قبولیت عبادت کے لیے ولائے علی ضروری ہے، ولائے اہل بیت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کسی نے ایک بہت بڑی شخصیت جناب علامہ علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ، وہ تقریر کے لیے آئے تو وہ طرح طرح کے سوالات لوگ جو آپس میں ان پہ بحثیں کرتے ہیں، وہی سوال ان سے کر دیا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے؟ عزاداری، عزائے حسین واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھیے میں فقیہ ہوں، مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ جب مجھ سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس کو فقہ کی زبان میں جواب دوں۔ یہ واجب مستحب جو ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، لیکن میں وہ جواب دینے کے بجائے آپ سے سیدھی سی بات کہتا ہوں کہ اگر عزائے حسین ہے تو واجب واجب ہے، مستحب مستحب ہے۔ عزائے حسین نہیں تو نہ کوئی واجب واجب ہے اور نہ کوئی مستحب مستحب۔ یعنی یہ ولا جو ہے اس گھرانے سے، ان شخصیتوں سے، امامت سے، یہ ولا ہر دور میں ایمان کی کسوٹی ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے۔ جہاں یہ ولا موجود ہے وہاں پہ یہ پہچان رہے گی کہ ہاں یہ وہ ہیں کہ جو مومن ہیں، ان کی عبادتیں قبول ہوں گی، اور اب اس کے بعد کوئی کچھ بھی کرتا رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرحلے پر ایک جواب دیا تھا، وہ شاید کسی طرح کی ہمت افزائی نہ کرے بے راہ روی کی، لیکن کسی نے آگے کہا کہ مولا آپ کے ماننے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نماز روزے میں بڑی سستی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسری طرف بہت ہی زیادہ انہماک نظر آتا ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا تھا بات سنو، شیطان کو معلوم ہے کہ ان کے اصول غلط ہیں، اس لیے جتنی نمازیں روزے پڑھتے رہیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ بنیاد غلط ہے اس لیے جو کچھ بھی کریں ضائع جائے گا۔ یہاں جو میرے محب ہیں نا، ان کا معلوم ہے کہ ان کا عقیدہ تو درست ہے، اب اگر یہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی کہ اب ان کا یہ عمل کم کیا جائے، چنانچہ وہ بہکاتا رہتا ہے ان کو نہیں بہکاتا، اس لیے کہ وہاں بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بہکانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقیدہ درست ہے۔ اب یہ عقیدہ درست ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی اتنی سی بات کہہ کے بات ختم کروں کہ عقیدے کے درستی کی صورت یہ ہے کہ اب مجھے یہاں مجلس ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے گھر جانا ہے، اگر بیت القائم سے نکل کے مجھے داہنے ہاتھ چلوں تو شاید ان کا گھر آئے گا، اگر مجھے سمت صحیح طور پہ یاد ہے تو داہنی طرف چلوں تو ان کا گھر آئے گا، اب میں بائیں طرف چلنا شروع کر دوں، اور چونکہ سیدھی سڑک ہے بہت تیزی سے جس سواری پہ ہوں اس کو اور تیز سے تیز دوڑاؤں، جتنا تیز ہوتا جاؤں گا منزل سے دور ہوتا جاؤں گا،
عقیدہ منزل کی سمت کا نام ہے اور فروعات اس سمت کو طرف چلنے کا نام ہے. اگر صحیح عقیدے کی طرف چلنا شروع کیا تو 2-4 قدم بھی چلائے تو کم از کم 2-4 قدم تو کم ہو گیا نا فاصلہ. اور اگر عقیدہ غلط تھا اور عبادتیں زور شور سے ہو رہی ہیں تو کئی قدم اٹھا لیے لیکن ہر قدم منزل سے دور لیتا جا رہا ہے. اور یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے پوری تاریخ موجود ہے. ایک شخصیت ہے زندگی میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ اگر باطل کی قیادت میں کوئی عمل کیا، جو نماز یزید کی حاکمیت کو مانتے ہوئے پڑھی جائے، جو روزہ رکھا جائے اور یزید کو امیر المومنین کہہ کے رکھا جائے، وہ نہ روزہ ہے نہ نماز ہے. زندگی کے جتنے اعمال کیے ہیں یزید کی حاکمیت مان کے کیے ہیں، اس لیے وہ تو سب صفر ہو گیا، سلیٹ صاف ہے. بس صرف اتنا کیا کہ اپنی سمت ٹھیک کی ہے. حر نے صرف اپنی سمت تبدیل کی ہے نا. ادھر عقیدہ بدلا اور ادھر اب وہ چاہے ایک قدم حسین کی طرف بڑھایا تو وہی نجات کا قدم ہو گیا. ساری زندگی کے اعمال سب ضائع، وہ ایک عمل قابل قبول ہے. بس آمین محترم، یہی وہ بات تھی جو چاہے بہتوں کی یہ خواہش تھی کہ زندگی کا آخری مرحلہ آئے تو محبت آل محمد میں آئے. لوگ تو کہتے ہیں نا ایمان نصیب ہو، کلمہ نصیب ہو. ہمیں ایمان کلمے سے کوئی غرض نہیں، ہم تو کہتے ہیں محبت آل محمد کے دامن سے ہم جڑے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں یہ دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. کل میں نے ایک کنیز کی بات سنائی تھی نا، آج ایک اور کنیز ذہن میں آ رہی ہے. امام حسن علیہ السلام کی یہ خیال رہے کہ آل محمد کے یہ طریقوں میں یہ بات شامل تھی کہ غلاموں کو خریدتے تھے اور کوئی ایسا جواز ہو جاتا تھا، کسی موقع پہ خوش ہو گئے، کسی موقع کے اوپر ویسے ہی عطا کرنی مقصد ہوئی، اس کو آزاد کرتے رہتے تھے. تو بہت سے کنیز اور غلام آل محمد کے آزاد کیے ہوئے ہیں. اور اب وقت نہیں ہے، حضرت فضہ کے متعلق بھی جو آپ لوگ باتیں سنتے ہیں، یہ حضرت فضہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مستقل کنیز رہی ہیں. جناب سیدہ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے جناب فضہ کو آزاد کر دیا تھا، اور نہ صرف آزاد کر دیا تھا بلکہ جناب فضہ کی شادی بھی کروا دی گئی، جناب فضہ کی اولاد بھی ہے. لیکن یہ خدمت سیدہ میں رہنے کا نتیجہ تھا کہ کربلا سے اتنی عقیدت تھی کہ اس انتظار میں تھی کہ کاش کربلا میں بھی شریک ہو جاؤں. چنانچہ وہ وقت آیا کہ جب امام حسین السلام جانے لگے تو سب کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ کربلا کا، یہاں جو گھر والے تھے وہ تو سب جانتے تھے کہ واقعہ کربلا پیش آئے گا کسی شہر سے باہر، یعنی مدینے میں نہیں ہوگا، عراق میں کہیں واقعہ ہوگا. اب جو سنا کہ حسین جا رہے ہیں تو جناب فضہ جو تھی وہ بارگاہ حسینی میں آئیں اور آ کے درخواست کی کہ مولا مجھے بھی ساتھ لے لیجئے. فضہ تمہاری عمر نہیں ہے، تم کیا کرو گی ہمارے ساتھ سفر میں جا کے؟ مولا خدمت کروں گی. اب خدمت کے نام پہ مولا کسی کو لے کے چلیں، یہ تو ویسے بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا. امام نے کہا کہ نہیں، آپ تو میرے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، ماں کے زمانے کی کنیز ہیں، آپ نے بچپن میں مجھے گودی میں کھلایا ہے، میں آپ کو ان زحمتوں میں شریک نہیں کروں گا. تو اچانک نظر پڑ گئی، کوئی یوں سمجھیے کہ 8-10 دن کا ایک بچہ وہاں پہ لیٹا ہوا تھا. کہا سفر میں یہ بچہ جا رہا ہے؟ امام نے کہا ہاں یہ تو جا رہا ہے. کہا بھائی اس کی دیکھ بھال کے لیے مجھے لے چلو، اس کی خبر گیری تو کروں گی نا، دایا کے طور پہ لے لو. اس طرح جناب فضہ شامل ہوئی تھی. اور یہ جناب فضہ کیوں شامل ہوئی تھی، اب چلیے اسی تذکرے کو بات کو ختم کروں. یہ جناب فضہ کیوں شامل ہوئی تھی؟ اس لیے شامل ہوئی تھی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم جتنے افراد ہیں سب اللہ کے بندے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کے بندے، تو ہم یہ کہیں گے اللہ کے بندے ہیں. ہر فرد کہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ گنتی کے چند لوگ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے.
جس کو بندگی، اس کی بندگی کی تصدیق خود اللہ کرتا ہے، اور جب وہ تصدیق کرتا ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، قابل تعریف ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. یعنی جب وہ اپنا بندہ کہتا ہے تو اس کو پھر معراج کی منزل تک پہنچاتا ہے. جو اللہ کا بندہ ایسا، ہم سب بندے اللہ کے، لیکن یہاں ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہماری اس بندگی کو قبول کرتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. اگر وہ کبھی قبولیت کی سند دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے. جی کنیز ہے جناب سیدہ کی، لیکن دل میں یہ تمنا ہے کہ کبھی خاتون جنت بھی مجھے کنیز کہہ دیں، اپنی کنیز کہہ دیں. خاتون جنت نے آزادی کا پروانہ بھی دے دیا. جب تمام عرصے خدمت کرتے کرتے خاتون نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ تم میری کنیز ہو. وہ جو تمیز بندہ و آقا مٹانے آئے ہیں وہ کسی کو کنیز کہہ کے کیوں اس کی توہین کریں؟ کبھی نہیں کہا تو کنیز ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ کاش مجھے کنیز کہہ دیں. یہ آرزو ہے کہ کاش مجھے کنیز کہہ دیں. لیکن جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں نہیں کہا. غلامی سے آزادی کا پروانہ دے دیا اور کنیز نہیں کہا. زندگی کی آخری سانسیں قریب ہیں. نہ علی رہے، خاتون جنت نہیں رہی، علی نہیں رہے، امام حسن بھی نہیں رہے. اب امام حسین تنہا رہ گئے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا سفر آخر ہے. کہا اگر سیدہ نے نہیں کہا تھا تو سیدہ کا کوئی بیٹا اگر مجھے ماں کی کنیز کہہ دے گا تو یہ بھی میرے لیے سند ہوگی. لیکن اگر حسین چلے گئے تو پھر مجھے کون کنیز بنائے گا، یہ شرف کون عطا کرے گا؟ یہ وہ تمنا ہے جو جناب فضہ کو کربلا لے کے جا رہی ہے کہ کہیں کنیزی کی سند مل جائے. اور یہ بات دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہ اس باپ کا بیٹا کہ جس نے قمبر کو ساتھ لے جا کے بازار میں پیراہن خریدا، اور پیراہن قیمتی پیراہن غلام کو دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں غلاموں کی عزت افزائی چاہتا ہوں، ان کی اپلفٹ چاہتا ہوں. کہا تو یہ کہا تم نوجوان ہو، تمہارے لیے یہ زیب دیتا ہے، میں بوڑھا آدمی، میرے لیے سادہ سے ٹھیک رہے گا. جو غلامی کے احساس کو مٹانے آیا ہے اس کے بیٹے نے، مرثیہ نگاروں نے جو کچھ بھی لکھا ہو، جو تاریخ میں الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے آئے تو ایک ایک بی بی کو آواز دی، کچھ کو نام لے لے کے پکارا. جو انصار کی بیویاں تھیں ان سے کہا کہ اے انصار کی بیویو خدا میرا سلام آخر قبول کرو. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اے میرے ماں کی کنیز فضہ. مولا اس وقت آپ کنیزی کا ذکر کر رہے ہیں؟ حسین کہیں گے یہی تو تمنا تھی جو فضہ کو لے کے آئی ہے. اور جناب والا جس وقت سے کہا گیا ماں کی کنیز فضہ، فضہ کی شخصیت بدل گئی ہے. کاش ہم کربلا کے ایک ایک مرحلے کو غور سے دیکھیں. کربلا سے مدینے سے یہاں تک کی فضہ ابھی تک ہر موقع پر حکم کی منتظر ہے، کوئی حکم ملے تو قدم اٹھائے. لیکن اب جانتی ماں کی وہ سیدہ کی کنیز ہے، اب اپنی ذمہ داریوں پر اب اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ایک مرحلہ کربلا میں آیا تھا، اب اس کا تذکرہ تو نہیں. سارا سفر طے کر کے یزید کے دربار میں پہنچی، یزید کے دربار میں پہنچی ہے. ایک مرتبہ یزید نے کہا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی زینب کون سی ہے. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بیویاں زینب جو ہے اب کیا کرے، مجمع عام میں کیسے لوگوں کے سامنے آئے. اچانک جناب فضہ پوچھ نہیں رہی کہ شہزادی مجھے اجازت ہے؟ نہیں، معلوم ہے میں اس کے ماں کی کنیز ہوں، میری ذمہ داری ہے، مجھے اس وقت سارا اہتمام مجھے کرنا ہے. کیا کیا؟ زینب کے سامنے آ کے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی. یزید میرے ہوتے ہوئے تیری نگاہیں زینب کے چہرے تک پڑے، شہزادی کے چہرے تک جائیں، میں برداشت نہیں کر سکتی. بس حکم ہوا نیزے برداروں کو آگے بڑھو، اس کنیز کو نیزے کی انی سے نوک سے اس کو ہٹا دو. کچھ حبشی غلام آگے بڑھے، چاہتے تھے کہ ان کی طرف نیزیں بڑھائیں. ایک مرتبہ غور سے دیکھا، اے حبشہ کے رہنے والوں، تم دیکھ رہے ہو میں کون ہوں؟ میں بھی تمہارے وطن کی ایک فرد ہوں. کیا تم اپنے وطن کی ایک بیٹی کو اس طرح سے سر عام ذلیل کرو گے؟ نہ معلوم سے جناب فضہ کے لہجے میں کیا بات تھی کہ وہ جو نیزہ بردار تھے ایک مرتبہ پلٹے
اور یزید کی طرف مخاطب ہوئے کہ اگر ہمارے قبیلے ہمارے خاندانوں کی کسی عورت کے ساتھ یہاں پہ بے حرمتی ہوئی تو ہم اس دربار میں تیرا سر بھی نظر آئے گا اور یہ جو تیرے درباری ہیں ان کی بھی گردنیں کٹی نظر آئیں گی. یزید نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، یہ پیچھے ہٹ گئے. اس وقت یقیناً جناب زینب نے مدینے کی طرف دیکھا ہوگا. نانا آج ایک کنیز کی حمایت کے لیے دربار میں اتنے لوگ آ گئے، آپ کی نواسی کھڑی ہوئی ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. سیارب الذین ظلموا ایاما قلبا ينقلبون. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ جو مومنین سے متعلق مرحومین ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. اس مجلس کے انعقاد کرنے والے، اس مجلس میں شرکت کرنے والے، یہ سب اپنے مرحومین کے لیے تیری بارگاہ میں ملتمس دعا ہیں. آپ کی طرف سے ایک سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین کے لیے.